اپنوں کو اپنوں کی موجودگی کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت انہیں آپ کے بنا ہی جینا سکھا دے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے پیلسٹین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پیلسٹین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کافی بہنوں کا انسٹاگرام میں میسیجز آ رہا ہے کہ آپ نے تارا سلمہ پر ریئیکشن دینا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ پہلے دن سے ڈے 1 سے آپ ان پر ریئیکشن دے رہی ہے، تو ضرور ریئیکشن دیجیے۔ ہمیں آپ کا ریئیکشن کا سٹائل اچھا لگتا ہے، آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم آپ کو ان پر بھی ریئیکشن دیتے ہوئے سننا چاہتے ہیں۔ باقی لوگوں پر بھی آپ ریئیکشن دیں، لیکن ان پر بھی ریئیکشن دیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں اصل میں ایک تنگ ہو جاتا ہے نا انسان، اکتا جاتا ہے، وہی نام وہی گندگی بیان کرتے کرتے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، سب نے آنکھوں میں پٹی ڈالا ہوا ہے اور بولتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں تھوڑا تنگ آ گئی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ ان پر بہت ریئر کبھی ریئیکشن دوں گی۔ لیکن اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے میرا ریئیکشن، میرا ریویوز ان کے اوپر دینا، تو پیاری پیاری بہنوں میں ضرور ان پر ریئیکشن ریویوز دوں گی۔ آج بھی میں دینے والی تھی، لیکن عین وقت پر جب میں آ کر بیٹھی تو میرا دل ہی نہیں مانا، میں نے کہا چلو دوسروں پر دے دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ان کی نام لینے سے بھی دل نہیں مان رہا ہے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، ریئیکشن ان کے اوپر کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ان کے اوپر ریئیکشن دینے کی، کیونکہ ابھی تو ان لوگوں کے اصلیت اچھا سامنے آ رہا ہے۔ جو ان کے اپنے تھے، جو جگر کے ٹکڑے تھے، وہ ان کا اصلیت لے کے سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ کی آپی بھی ان پر ریئیکشن ضرور دے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ السلام علیکم۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت سیریس بات کرنے آئی ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک آئی ڈی ہے انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر یوزر بھی اسی نیم سے، اس کا نیم ہے توبہ طاہر، جو بہت ہی بیڈ کامنٹس کرتی ہے بلال کے بارے میں۔ تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ کل کی ویڈیو جب لگی مومنہ علی کی تو اس نے اتنے زیادہ بیڈ کمنٹس کیے، تو اب مجھے پتہ چلا کہ وہ کون ہے۔ ویسے ایک آدھ اس کا میں کمنٹ پڑھ لیتی تھی، پر اب بہت آگے بڑھ گئی بات، کیونکہ وہ اتنی بکواس کری بلال کے بارے میں۔ تو میں تو برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائی کے بارے میں اتنی غلط الزام لگائے، نہ نہ برداشت کر سکتی، نہ میں اور نہ ہی امی برداشت کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو میں نے بلاک کروایا ہے ہر چینل سے، اپنی جو فیملی کے چینل ہیں، مریم سے بھی میں نے بولا ہے، علی سے بھی بولا ہے، سب نے اس کو بلاک کیا ہے۔ اور تو اس کو میں نے بلاک کروایا اپنی ہر فیملی کے چینل سے، اور ساتھ انسٹاگرام آئی ڈی سے، توبہ طاہر اس کا نیم ہے، جو بہت ہی غلط باتیں پھیلا رہی ہے ہماری فیملی کے بارے میں اور بلال کے بارے میں، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 1 سال سے کام کر رہی ہے، بلال کے بارے میں بیڈ کمنٹس کرتی ہے اور بلال کے دل میں ہمارے خلاف باتیں ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے بلال سیڈ رہتا ہے بہت زیادہ۔ تو میں برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ باہر ہے تو پھر اس کو سیڈ کیا جا رہا ہے بیڈ کمنٹس کر کے، تو جو ہے وہ باہر ہے، پر میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائی کے بارے میں اتنے غلط الزام لگائے۔ وہ اتنا دل ٹوٹتا ہوگا اس کا، وہ پڑھ کے میسج، میرا دل اتنا ٹوٹا ہے تو تکلیف میں گزر رہا ہے، تو اس کا کتنا ہوتا ہوگا، یہ درد میں فیل کر سکتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آیا، میں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہوں کہ توبہ ناصر نام کی کوئی عورت آتی ہے یا لڑکی آتی ہے، وہ بیڈ کمنٹ کرتی ہے۔ لاسٹ 1 ایئر سے آپ کہہ رہی ہے کمنٹ کر رہی ہے، اور لاسٹ 1 ایئر سے آپ لوگ سنتے جا رہے ہو، اور آپ لوگ کی فیملی میں اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ کیا فیملی کی بانڈنگ اتنی ویک ہوتی ہے؟ اور ماشاءاللہ بلال تو مجھے بہت ہی میچور اور بہت ہی سلجھے ہوئے انسان لگتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بلال کسی اڑتی خبر سے، کسی نے کچھ یہاں سے کہہ دیا، وہاں سے کہہ دیا، اور وہ برا مان جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کمنٹس کی وجہ سے آپ کے بھائی ناراض ہے یا وہ اپسیٹ ہے، کوئی بات ہے اس کے دل میں، تو آپ کے بھائی تو آپ کے پاس تھا، پاکستان کے اندر تھا۔ آپ لوگ بھائی بہن بھابیاں سب مل کر بیٹھ سکتے تھے۔ اپنی والدہ ہے آپ کے پاس، سب سے بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی والدہ کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ ساتھ ہیں، ان کو ساتھ لے کر بیٹھتی، آپ لوگ مل کر باتیں کرتے سارے غلط فہمیوں کو دور کر دیتے۔ ابھی جب وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، وتھ فیملی وہ چلا گیا یہاں سے،
تو آپ آ گئی اپنی والدہ کو لے کر اس بات کو کلیئر کرنے کہ طوبہ نام کی ایک عورت ہے، لڑکی ہے، جو بھی ہوئے وہ شی از، کہ کمنٹس کرتی ہے اور اس وجہ سے بلال اتنا سیڈ اور اپسیٹ رہتا ہے، اور ابھی تو وہ گھر سے اتنا دور ہے اور پتہ نہیں کتنا سیڈ رہتا ہوگا۔ اگر اتنا زیادہ آپ کو آپ کے بھائی سے پیار ہوتا، اس کا کیئر ہوتا، اس کا خیال ہوتا، تو وہ پاکستان میں جب تھا سارے چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کرتی، کلیئر کرتی، بھائی بہن سب مل کر۔ یہ پیار جو ہے نا دلوں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ پیار محبت بھائی بہنوں کا جو ہے نا یہ دلوں کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف منہ زبانی کلامی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ جن بھائی بہنوں کو آپس میں پیار محبت ہوتا ہے نا وہ کھل کر بات کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کھل کر بات کرتے ہیں، کوئی بھی ناراضگی، کوئی بھی گلا شکوہ ہونا ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے، ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے۔ اگر اگلا نہیں بتا رہا ہے تو آپ پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں کہ کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو۔ 100% وہ بتاتا کہ یہ بات ہے، اس وجہ سے ناراض ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں تو بالکل بے تکا مانتی ہوں، بالکل فضول ایکسکیوز مانتی ہوں جو آپ نے کہا طوبہ کی کمنٹس کی وجہ سے وہ ناراض رہتا تھا یا سیڈ رہتا تھا، میں تو اس بات کو بالکل مانتی نہیں ہوں، ایگری نہیں کرتی ہوں۔ لیکن آپ کی باتوں پر میں بول رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگا تھا تو آپ بات کر لیتی اس سے کہ کیا بات ہے، کس لیے تو ناراض ہے، کون سی ایسی بات ہو گئی ہے، کیا بات ہو گئی ہے، تو بتا دیتا وہ آپ کو۔ اچھا فرینڈز، میں یہ بھی بات مانتی ہوں کہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، جب لڑکے شادی کر لیتے ہیں نا تو بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہے کہ لڑکے کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ بھائی بہن سب سے دور کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، اس بات کو بھی پوری طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے چالاک لڑکیاں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹرک سے ہسبینڈ کے سامنے اچھی بن کر، بھولی بن کر رشتے ختم کروا دیتی ہے۔ لیکن ان کا ایک الگ رشتہ ہے، میں صرف جسٹ بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سمینہ نے یہ سب کیا، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہے، مطلب دنیا میں اس طرح کی لڑکیاں بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ بھائی بہن سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ لوگ تو الگ ہیں، ان کا تو دکھتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی الٹا سیدھا حرکتیں کر رہے ہیں جس وجہ سے وہ بیچارہ ناراض ہے ان کے اوپر۔ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ ایک لڑکے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لڑکا ہے، میچور لڑکا ہے، یقین مانے ایک لڑکی کی چکر میں، کیونکہ لڑکی بھی جاب کرتی تھی، پیسے والی تھی، گھر والے بھی پیسے والے تھے، بوڑھی ویڈو ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرے گی، کس طرح پریشان ہے۔ یقین مانے جب میں اس خاتون کو دیکھتی ہوں نا، میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پوس رہا ہے، بڑا کر رہے ہیں، راتیں جاگ کے کھانا کھلانا، یہ کرنا، تکلیفیں کرنا، نیپی چینج کرنا، تو اس ماں نے بھی تو اتنا ہی تکلیف کیا ہوگا۔ لیکن اس لڑکے نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا، جاتے ہوئے اس کو بتا کر تک نہیں گیا۔ وہ دوسری کنٹری تھے وہ دوسری کنٹری چلا گیا اپنی ماں کو چھوڑ کر۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ مطلب اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح کے لڑکے بھی ہوتے ہیں پتھر دل سخت، جو نہیں پرواہ کرتے، اپنے ماں کی نہیں پرواہ کرتا۔ جو اپنی ماں کی نہیں پرواہ کرتا وہ کسی اور رشتے کی کیا پرواہ کرے گا۔ میری ماں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ جو لڑکا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، اپنی ماں کی قدر کرتا ہے نا، وہ ضرور اپنی بیوی کی بھی عزت بھی کرے گا، قدر بھی کرے گا، اس کو اچھا بھی رکھے گا۔ میں یہاں سمینہ کو 1% بھی بلیم نہیں کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب سمینہ نے کیا ہے، بالکل نہیں۔ مجھے تو وہ بہت ہی اچھی ڈیسنٹ پڑھی لکھی لڑکی نظر آئی، بہت اچھی لگی، اور بلال اور اس کا جوڑ جو ہے نا آپس میں مطلب انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت اچھی ہے، پیار محبت ہے، اچھا لگا مجھے ان دونوں کا۔ ہمارا کام ہے ری ایکشن دینا، ہم کسی کے سائیڈ نہیں لے رہے، جو چیز فیئر دکھ رہا ہے ہم اسی چیز کو بول رہے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں کچھ سمینہ کا برا دکھا، بلال کا کوئی چیز برا نظر آیا تو ضرور ہم اس پر بھی ری ایکشن دیں گے۔ چلیے دوبارہ بات کر لیتے ہیں عائشہ پر۔ عائشہ لوگوں نے اپنی والدہ کا گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کیا، لیکن اس برتھ ڈے پارٹی میں بلال نہیں تھا، بلال کی وائف سمینہ نہیں تھی، ان کی بچی نہیں تھی، مطلب سنگل پرسن بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اور ان لوگوں نے کیا ایکسکیوز دیا، یہ کہا کہ بلال بزی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے پہلے اگر اس کو بتایا ہوگا تو وہ کیسے نہیں آتا اپنی ماں کے برتھ ڈے پہ؟ سوال نہیں ہے کہ بیٹا رک جائے، کتنا ہی اس کا کام ہو، اگر اس کا کوئی ایسا ارجنٹ بھی کام ہوتا بیوی بچوں کو بھیج دیتا، بیوی بچوں کو سیلیبریشن پر بھیج دیتا کہ میری ماں کی برتھ ڈے ہے، یہ گفٹ لو اور جاؤ میری ماں کو جا کے وش کرو۔ یہ تو کوئی ماننے کی بات ہی نہیں ہے، ان کی ہر بات میں جھول نظر آتا ہے۔ اور جب بیچارہ جرمنی جا رہا تھا وتھ فیملی،
ایک فیملی ممبر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی بہنیں، نہ اس کی بھابھی، مطلب ایک انسان بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ مطلب اتنا پتھر دل آپ لوگ کیسے ہو سکتے ہو؟ مطلب بھائی آپ کا اتنا دور جا رہا ہے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے، بھائی بہنوں کے دل پگھل جاتے ہیں، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنا دور جا رہا ہے بیوی کے ساتھ، پتہ نہیں کب آئے گا، کب نہیں ہوگا، ہماری زندگی رہے گی، اس کی زندگی رہے گی، پتہ نہیں کتنی زندگی کس کی ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ مطلب ایک پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، لیکن آپ لوگوں نے اس ٹائم پر منہ بنا کے رکھا، آیا نہیں، ملا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ آمنہ کا بھی آپ نے اتنا عجیب بولا کہ وہ 10 بجے آئی تھی اور 12 بجے اس کا فلائٹ تھا، حالانکہ 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ بھی ایسی ہے۔ دیکھیں والدہ پر میں بالکل کوئی بات نہیں کروں گی، بہت غلط بات ہے، وہ بزرگ ہے، پتہ نہیں ان کے دل میں کتنا تکلیف ہے۔ کئی بار انسان مجبور ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے، بیٹیوں کے ساتھ وہ رہتی ہے، ان کے ساتھ ان کو رہنا ہوگا، ان کو شاید یہ پتہ تھا کہ بلال نے تو چلے جانا ہے جرمنی یا کہیں بھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو مجھے تو انہی لڑکیوں کے ساتھ رہنا ہے، تو شاید ان کے خلاف جا کر وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے، زور آواز میں نہیں بول سکتی، ان کو دبا کے رکھتے ہوں بیٹیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ والدہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے، اور اگر میری کوئی بات غلط بھی لگی ہے تو پلیز 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 مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس جگہ پر میں غلط ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، جو جہاں جس مشکل میں سب کی مشکلیں دور ہو، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔